شکر گزار ہوں۔ اصل میں سیریز تو میں شروع نہیں کر سکوں گا کیونکہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں آ گیا ہوں۔ کچھ مصروفیات زیادہ ہیں اور شاید جلدی بھی چلا جاؤں۔ بہرحال اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا حکم یہ تھا کہ صحت کتب مقدسہ پہ بات کی جائے۔ اصل میں اس کے دو پہلو ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، ایک مثبت اپروچ ہے اور ایک جو ہے منفی ہے، اور دونوں میں بیلنس قائم رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ اگر ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، اور دوسرے ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ جو صاحب نہیں مان رہے وہ حق پر ہوں اور ہم حق پر نہ ہوں، کیونکہ امکانات دونوں کھلے ہیں۔ لیکن اگر ہم دونوں حقائق کو سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچیں، چاہے وہ صحیح نتیجہ ہو یا غلط نتیجہ ہو، تو اس نتیجے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ لیکن اگر مجھے حقائق معلوم نہ ہو، صرف نسلی طور پر ایک بات کو مانے چلا جاؤں اور اس میں تحقیق نہ کروں، تو اس کے بعد نہ تو مجھے اس کا کوئی کریڈٹ ملتا ہے اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی سزا ملنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک بات کہہ دی تھی جس پہ اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا، اور وہ یہ تھی کہ مجھے باقیام ہوش و حواس جہنم میں جانا منظور ہے، لیکن ذہنی خودکشی کر کے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اور اپنی رضا سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا، کوئی جبر و اکراہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس جبر و اکراہ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ صاحب آپ کو یہ ماننا ہے اور کچھ نہیں ماننا۔ دوسری جبر و اکراہ کی ایک معقول کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ تک صحیح معلومات ہی نہیں پہنچیں، تو جتنی معلومات آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں اس کے نتیجے میں اس سے آپ کو ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور آخر میں کہیں جا کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب حقائق تو اور بھی بہت سے تھے جو ہم سے نظر انداز ہو گئے، ہمیں کبھی نہیں بتائے گئے۔ تو میں آج صرف اس بات پہ کا تذکرہ کروں گا کہ صاحب جب ہم یہ نیگیٹو اپروچ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بائبل بدل گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ سنتے رہتے ہیں، تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ہمارے شواہد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، اور ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تحریف کی بات کرتے ہیں تو وہ لفظ چونکہ عربی سے آیا ہے تو لہذا اس کے بعد وہ اس کا ایسا روب بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ یہ معلوم کریں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں۔ ویسے تو حرفا یحرف ہو کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینے کا نام ہے، کوئی بھی چیز ہو تو یہ تحریف ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مفہوم بدل دیں، تھا کچھ اور کر دیں کچھ اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کی شکل ہی بدل دیں کہ وہ پہچانی ہی نہیں جائے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے بدل دینے کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یہ کہنے دیجئے اور آپ سے اجازت لیے بغیر ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جرم کے مرتکب سبھی ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے اپنی کتابوں کی اور دوسروں کی کتابوں کو غلط معنی نہ پہناتے ہوں۔ اپنی کتاب کو بہترین سے بہترین معنی پہنانا اور دوسروں کی کتابوں میں کیڑے نکالنا اور عیوب تلاش کرنا، یہ ہمارا ایک پیشہ بن گیا ہے اور ہم اپنا سارا وقت اسی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو تحریف معنوی ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، بعض دفعہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور بعض دفعہ بغیر جانے بوجھے کہ ہمیں سیاق و سباق ہی عبارت کا معلوم نہیں، صرف ہم نے کچھ اتنے الفاظ سنے اور اس کے بعد اس کو لے دوڑے اور ہم نے کہا کہ صاحب یہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے تو لہٰذا اس کا مفہوم اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور آگے پیچھے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مفہوم تھا ہی نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قائل کون تھا، یہ قول کس کا ہے۔ مثلا آپ کو ایک سیدھی سی مثال دوں کہ اگر کوئی شخص، میں کہیں پہ یہ تحریر پڑھوں کہ صاحب بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے، تو میں اس کا مفہوم آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں لسانیات کا طالب علم ہوں
اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے ان الفاظ کے کوئی معنی معلوم نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ صاحب یہ کہا کس نے ہے؟ اگر کہنے والے صاحب ایمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جب بارش برساتے ہیں تو تب فصل اگتی ہے، اگر وہ بارش نہ برسائیں تو فصل نہیں اگے۔ کہنے والا اگر دہریہ ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا اللہ میاں کچھ بھی کر لے، لیکن اگر بارش نہیں برسے تو وہ بھی فصل نہیں اگا سکتا، وہ بھی محتاج ہے بارش کا۔ تو مفہوم بالکل الٹ جاتا ہے قائل کی وجہ سے۔ بعض دفعہ مفہوم اس وقت بدل جاتا ہے جس آدمی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ مثلا اگر میں کسی عام آدمی سے بات کر رہا ہوں اور اس صورت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ وقت پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے گا، تو یہ وہ شکایت ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے ہے کہ ہم وقت پہ نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ صاحب فلاں صاحب وقت پر آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ صاحب جو وقت آپ نے ان کو دیا تھا اس وقت پر آ گئے، لیکن اب میں اس کا تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب فلاں نبی وقت پر آیا، اب کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے طے بتا رکھا تھا میں فلاں وقت پہ آؤں گا؟ قطعاً نہیں۔ یعنی حالات ایسے تھے کہ جس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ ایسے حالات میں ایک نبی کو آنا چاہیے، اور اگر نہیں آتے تو ہم مایوس ہو جاتے، اور وہ عین وقت پر آئے اور ہمارے جو بھی ضروریات تھیں وہ انہوں نے آ کے پوری کی۔ اب اگر اس وقت پہ آپ ان کی بات نہیں مانتے تو آپ مجرم ہیں، کیونکہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ نبی کو آنا چاہیے، اور جب وہ آ گئے اور آپ نے پہچان بھی لیا اور نہیں مان رہے تو ظاہر ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہیں۔ اب ان الفاظ کا مفہوم کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو الفاظ بذات خود کوئی معنی رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کا استعمال انہیں کوئی معنی پہناتا ہے۔ تو جب ہم سیاق و سباق سے الگ ہو کے بات کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے غلط مفہوم ادا کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بائبل میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور بالکل لکھا ہوا ہے، آپ کہیے تو میں آپ کو بھی دکھا دوں۔ لیکن اگر اس سے میں یہ استدلال کروں کہ خدا ہے ہی نہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا آگے پیچھے پڑھ لیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ احمق آدمی اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ ایک احمق آدمی کا قول ہے، عقل مند آدمی کا نہیں۔ آپ اگر احمق ہیں تو آپ کہہ لیجئے، لیکن عقل مند ہے تو آپ مت کہیے۔ یا یہ الفاظ لے لیجئے کہ میں تو تم ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ان کا قائل کون ہے؟ اگر آپ قائل کو معلوم نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اگر خدا کی طرف منسوب کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ذمہ داری آپ خدا پہ ڈال دیں گے۔ لیکن آپ کو جب یہ معلوم ہو کہ صاحب اس کا قائل شیطان ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو آپ ان الفاظ سے استدلال نہیں کریں گے انسانوں کی گمراہی پر کہ یہ خدا کی رضا کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہم مانوی تحریف کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، کبھی بغیر سیاق و سباق جانے، اور کبھی سیاق و سباق معلوم بھی ہوتا ہے لیکن وہاں سے نکال کے آیت کو کسی اور جگہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ سامنے والا تو بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے تو اس کے سر پہ آیت جو ہے وہ بم کی طرح سے پھینک دی، وہ منکر تو ہو نہیں سکتا، لیکن آپ اپنا کام کر گئے، اور وہ بیچارہ جب گھر جا کے دیکھتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وہاں تو بات ہی کچھ اور کہی جا رہی تھی اور آپ اس سے کچھ استدلال وہ کر رہے تھے۔ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو وہ معنی پہناتے ہیں جو قائل کی کبھی نیت ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے کہ کہنے والے نے وہ الفاظ کس نیت سے کہے تھے، کیا ان کا وہ مقصد تھا؟ اکثر مقصد تھا تو اس کے کوئی شواہد ہمیں ملنے چاہیے۔ مثلا یہ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کو بیماری ہے اور اس میں سارے ہی شامل ہیں، اس میں مسلمان، عیسائی، یہودی، کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے، سارے ہی ہیں، کہ ہر ایک کو اپنی کتاب میں سائنس نظر آتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب سائنسدان کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم سے انکار نہیں ہوتا اس حقیقت کا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں پہلے سے موجود ہے، انہوں نے تو یہی پڑھ کے کہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قائل کی یہی نیت تھی؟ اگر یہ تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت داؤد نے کوئی سائنٹیفک لیبارٹری قائم کی تھی؟ جن کے پاس سے پیغام آ رہا تھا انہوں نے کوئی سائنٹیفک لیبارٹری نہیں بنائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس میں سائنس نہیں دریافت کر رہے تھے۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں سائنس دریافت کرنے والے؟ جس کے پاس پیغام پہنچ رہا ہے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر رہا، جو پیغام بھیج رہا ہے
وہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ ایکسپیریمنٹ کے طور پر کوئی چیز نہیں بھیج رہا، وہ صرف تبلیغ پہ لگے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کی کوئی بات نہیں. اگر ہم خوش فہمی کے طور پر لینا چاہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ منشائے قائل کے خلاف ہوگی بات. یہاں تک تو لوگ کہہ لیتے ہیں کہ ہاں صاحب ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ غلط معنی لے لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اپنے طور پر کھینچا تانی کر لیتے ہیں. لیکن ہماری شکایت یہ نہیں ہے کہ عیسائی حضرات جو ہیں وہ بائبل سے غلط معنی نکالتے ہیں اور کشید کرتے ہیں. ہماری شکایت تو یہ ہے کہ کتاب ہی بدل گئی ہے، اس کے الفاظ بدلے گئے ہیں. اس میں صرف معنوی تحریف نہیں ہوئی بلکہ لفظی تحریف ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ شواہد ہوں گے جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے. آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب یہ کہا کیوں جاتا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ اس کے لیے شواہد ہیں یا نہیں، لیکن پہلے ہم یہ طے کریں کہ یہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے. کیونکہ میرا ایک تجربہ یہ ہے کہ بائبل وہ دنیا کی واحد کتاب نہیں ہے. توریت یا انجیل یا انبیاء کرام کے دوسرے صحائف وہ دنیا کی واحد کتاب نہیں ہے جو کہ قدیم کتابیں ہوں. ان سے بھی قدیم ترین کتابیں موجود ہیں. وید ہیں تو بہت ہی پرانے ہیں، پتہ نہیں کب کے ہیں، ڈیٹ کبھی پتہ چل کے نہیں دیتا. پران ہیں تو وہ بھی کافی پرانے ہیں. بدھوں کی تریپتیکا ہے تو وہ بھی کافی اچھی خاصی پرانی ہے. کنفیوشس کی انیلیکٹس ہے جو وہ کافی پرانی ہے. لیکن آپ جب بھی دیکھتے ہیں یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ صاحب وید میں تحریف ہوئی ہے جو کہ اتنی قدیم ہے. اگرچہ کہ اس میں شرک کی تعلیم بھی موجود ہو لیکن پھر بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی. یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ صاحب تریپتیکا میں تحریف ہوئی ہے. اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ افلاطون کی جو ریاست کتاب ہے اس میں تحریف ہوئی ہے، جو اس کی کتاب جو لاز ہے قوانین اس میں تحریف ہوئی ہے. اقلیدس کی جیومیٹری میں تحریف ہو گئی. دنیا کی کسی کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہوتی، کوئی الزام نہیں لگایا جاتا. واحد الزام جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب توریت میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی. تو کہیں ایسا تو نہیں، آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آواز خلق جو ہے یہ نقارۂ خدا ہو، حقیقتاً تحریف ہوئی ہو اس لیے ساری دنیا یہ شور مچا رہی ہے. عین ممکن ہے، تو ہم اس امکان پر بھی غور کیے لیتے ہیں. یہ اس وقت عین ممکن تھا کہ جب کہ ساری دنیا یہی بات کہہ رہی ہوتی. تاثر تو یہی دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم معلوم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب ساری دنیا یہ نہیں کہہ رہی. ہندو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کی بائبل بدل گئی ہے، اور عیسائی اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی وید بدل گئے ہیں. بدھ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب بدل گئی ہے. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں. دہریہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مانتا ہی نہیں ہوں، اگر لکھا ہوا بھی ہو تو میں اس کو کیا کروں گا، چاٹوں گا. میرے نزدیک ہے ہی احمقانہ بات خدا پہ ایمان رکھنا. لکھا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اور یہ احمقانہ حرکت ہے جو اس کتاب میں بھی کی گئی ہے. تحریف کا الزام کوئی اور نہیں لگا رہا، ایک خاص گروہ لگا رہا ہے. تو میں اس کی پیچھے جو نفسیات ہے صرف اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا عقیدہ کیوں ابھرا. کیا اس کے پیچھے حقائق تھے یا کوئی اور بات تھی؟ اور ظاہر ہے کہ اگر متفقہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے تو حقیقت دکھائی تو دیتی ہے کہ شاید ہو. وہ جو ایک خاص گروہ یہ بات کیے چلے جا رہا ہے کہ صاحب آپ کی کتاب بدل گئی، آپ کی کتاب بدل گئی، آپ کی کتاب بدل گئی، وہی گروہ ایک اور بھی عقل مندی ساتھ میں کر رہا ہے. یعنی وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کی کتاب میں ہمارا ذکر خیر بھی ہے. میرا ایک بزرگ سے یہی کہنا تھا کہ صاحب اگر یہ کتاب جھوٹی ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں آپ کا ذکر خیر ہے تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سچے کا ذکر جھوٹی کتاب میں کہاں سے ہو گیا. یہ تو آپ اپنی ہی تردید کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دونوں باتیں بیک وقت مت کہیے، اپنی تردید مت کیجیے. یہ تناقض آپ اپنی زبان میں اور تضاد پیدا مت کیجیے. یا تو کہہ دیجیے یہ بدل گئی ہے تو جھک مارے کتاب پھینک دیتے ہیں ہم، لیکن پھر آپ اس میں سے نکال کے یہ بھی لاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے حق میں ہے اور یہ بھی ہمارے حق میں ہے. تو صاحب جو آپ کے حق میں ہو وہ تو نہیں بدلا، اور جو آپ کے حق میں نہ ہو وہ بدل گیا. اگر اسی معیار کو رکھ لیا جائے تو ایسے تو تقریباً دنیا کی ہر کتاب پر ایمان رکھا جا سکتا ہے کہ جو باتیں میرے حق میں آئیں میں ان کو مان لوں اور جو نہ ہو ان کو میں رد کر دوں اور کہوں کہ صاحب ان کو نہیں مانتا بلکہ کہہ دوں یہ بدل دی تھی تو ہمارے حق میں لیکن یہ آپ نے بدل دی. تو یہ کوئی معقول طریقہ دکھائی نہیں دیتا ہے.
جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. شروع میں عقیدہ یہی تھا کہ صاحب ہم ان کتابوں کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. کہ وہ جو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ میں اس اللہ پہ ایمان لایا جو آج سے اتنے 100 سال پہلے تھا، اور آج کے اللہ کی بات پہ نہیں کر رہا ہوں بھائی، اس وقت کے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ میرا ایمان ہے. آج کے اللہ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا رسولوں پر، تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ صاحب اس وقت جو رسول تھے ان پہ تو میں ایمان لایا، لیکن اب ان رسولوں پہ میں ایمان نہیں لا رہا، یا اب اگر کوئی رسول ہو تو اس پہ میں ایمان نہیں رکھتا. لیکن آپ کا یہ ہوتا کہ صاحب چاہے وہ رسول اس وقت تھے یا اب ہوں، ہم مان رہے ہیں. ملائکہ پر ایمان لایا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ صاحب وہ ملائکہ جو اس وقت تھے جب یہ بات کہی گئی تھی اس وقت کی بات ہو رہی ہے، آج کل کے ملائکہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج کل تو فرشتے جو ہیں ان سے خود فرشتے پناہ مانگتے ہیں. نہیں، میں صاحب ایمان لایا قیامت کے دن پر، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ صاحب اس وقت جو عقیدہ بیان کیا گیا تھا اس پر میں ایمان لایا لیکن آج کل والے پہ نہیں. لیکن جہاں کتابوں کی بات آتی ہے کہ میں ایمان لایا اس کی تمام کتابوں پہ، تو وہیں پہ فوراً ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی کتابوں کی بات ہے، آج کی کتابوں کی بات نہیں. کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا ایک تجربہ ہے. تجربہ یہ ہے کہ کتابیں بدل جاتی ہیں. تجربہ یہ ہے کہ کتابیں نہ صرف بدل جاتی ہیں بلکہ جان بوجھ کے بدلی بھی جاتی ہیں. اس سے انکار نہیں ہے کہ کتابوں کے مختلف ایڈیشنز ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب میں نے ایک کتاب لکھی، کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ صاحب میں نے فلاں بات جو لکھی تھی، آج میری تحقیق جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ بات غلط تھی. تو یا تو میں دباچے میں اس کا ذکر کر دوں گا صاحب اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن چونکہ مجھے اپنی حماقت کا خود ہی احساس ہو گیا ہے تو لہٰذا وہ عبارت میں نے نکال دی ہے، یا عبارت رہنے دوں گا، اس کے نیچے ایک فٹ نوٹ دے دوں گا کہ صاحب یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے کتاب لکھی تھی، لیکن اب میرا یہ ایمان اور اعتقاد نہیں رہا. یہ تو میں کروں گا. لیکن اگر بغیر بتائے اور بغیر نظر ثانی کی اور اس پہ لکھوں بھی نہیں اور کہوں کہ بے عین ہی وہی ویسی کی ویسی شائع کر رہا ہوں اور اس میں تحریف کر دوں، تو ظاہر ہے کہ میں مجرم ہوں. تو شاید جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ اس کتاب کو روز بدلتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں، اس کی عبارات بدل دیتے ہیں، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو آج سے 2000 سال پہلے تھی یا 5000 سال پہلے تھی. ظاہر ہے کہ یہ امکان تو ہے، بالکل ہے. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے جو پہلی کتاب کا میرا پہلا ایڈیشن تھا اس میں اور اس ایڈیشن میں فرق ہے؟ کیا صرف آپ کے دعوے کی بنا پر میں مان لوں گا یا کوئی دنیا کی کوئی عدالت مان لے گی؟ آپ سے یہی کہا جائے گا کہ قبلہ ثبوت پیش کیجیے، پہلا ایڈیشن بھی سامنے رکھ دیجئے، دوسرا بھی رکھ دیجئے. آپ دونوں کو دیکھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب اس میں یہ لکھا تھا، اس میں یہ لکھا ہے. لیکن اگر میری کتاب ہو جو میں نے یہاں بیٹھ کے پاکستان میں لکھی ہے، اور اس میں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ صاحب قائد اعظم نے ہمارے لیے یہ کام کیا، میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرتا ہوں اور اسے انڈیا میں شائع کراتا ہوں، تو کیا وہاں پہ قائد اعظم کا نام ہوگا یا میں گاندھی جی کا نام دوں گا؟ کیا میں نے تحریف کی؟ میری نیت کیا تھی کہ ایک لیڈر کا نام دینا ہے کہ جس نے قوم کی خاطر کوئی کام کیا، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے ہیرو کوئی اور ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے تحریف کی، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ حالات کے مطابق میں نے وہ بات کہی جو مدعا اور منشا تھا وہ بیان کیا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. وہ یہ ہے کہ صاحب پرانے زمانے کی بات ہے اور وہ دور آج یہاں پر نہیں ہے. اس زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے، ذرا کہ میرے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کوئی بجلی نہیں تھی، وہ تیل کے چراغ جلا کرتے تھے. آج اگر میں چراغ کی بات کروں مثال میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صاحب چراغ لے کے ڈھونڈو تو نہیں ملتا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ دلاورس دزدے کے بکف چراغ دارت، کیسا چالاک چور ہے کہ ہاتھ میں چراغ لے کے پھیر رہا دوسروں کے ساتھ ڈھونڈتا ہوا. لیکن ویسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہی لیمپ ہی سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بلب جو ہے یہ قمقمہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہوتی. آج اگر میں اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ظاہر ہے کہ میں اس چراغ کو یا تو چراغ رہنے دوں گا اور سمجھاؤں گا کہ صاحب یہ اس زمانے کا قمقمہ تھا، یا اس کا ترجمہ قمقمہ ہی کر دوں گا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یہ نہیں کہ وہ بھی چراغ لے کے ڈھونڈتے رہیں کہ یہ ہوتی کیا چیز تھی.
اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھیں اور تذکرہ ملتا ہے. آج آپ ذکر کریں وہ کہے گا ہوتی کیا چیز ہے. اب آپ کوڑی کا ذکر کریں تو لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج تو ہو جاتے ہیں. ہم سنتے تو ضرور ہیں یا کوڑیوں کے دام بک رہی ہے فلاں چیز، لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ ہوتی کیسی ہے. اور اس زمانے میں وہ سکے کے طور پر استعمال ہوتی تھی. تو حالات بدل جانے کی وجہ سے اگر کسی کتاب کے ترجمے میں اس کی جو تصویر پیش کی گئی تھی اس کو بدل کے آپ کوئی نئی بات کہہ دیں اور لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے تو اس کو تحریف نہیں کہتے، اسے تفہیم کہتے ہیں. مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بائبل کی، چلیے باقی ادھر ادھر کی مثالیں تھیں. کہ صاحب ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ یہ طے پایا کہ تمہیں 1 دینار جو ہے دیا جائے گا. ٹھیک ہے صاحب، ہوتا ہوگا دینار. اب عرب ممالک میں تو شاید بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، ہم نے تو نہیں دیکھا کیسا ہوتا ہے دینار. اور کم از کم اب ہوتا بھی ہے تو اب کاغذ کا ہوتا ہے، اس زمانے میں سونے کا ہوتا تھا. تو اس میں یہ کہ ایک صاحب نے جو ہے ایک صاحب سے 100 دینار لے رکھے تھے. بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے. بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو ادا کرنا پڑیں گے. اس نے کہا قبلہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مہلت دے دیجیے. ان کا اس کو بند کر دو، مارو پیٹو اس کا، پتہ چل جائے گا کہاں کہاں اس نے چھپا رکھا ہے. ان کا صاحب نے گڑ گڑا کے گزارش کی، ان کا اچھا چھوڑ دو، انہیں معاف کر دیا. وہ باہر نکلے تو ایک اور آدمی ملا جس نے اس سے 10,000 دینار لے رکھے تھے. اس کو 10,000 بادشاہ نے معاف کر دیے تھے. باہر نکلا تو وہ مل گیا 100 دینار والا. اس نے گردن پکڑ لی، گلا پکڑ کے کہنے لگا دبا کے ابھی نکال. اس نے کہا بھائی میں دے دوں گا یار، کیوں میرے جان کے پیچھے. کہنے لگے نہیں تو اس کو پکڑے گا، جیل میں ڈلوا دیا. اب یہ دیناروں سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس زمانے میں ایک دن کی مزدور کی مزدوری جو تھی وہ 1 دینار تھی، اور میں اگر اس کو کیلکولیٹ کر کے یہ بتا دوں کہ 1,000 دن کی مزدوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل 3.5 سال یا 3 سال تک یہ کام کرتا رہتا اور سارا بچاتا رہتا اور خرچ نہیں کرتا تو تب یہ شاید ادا کر پاتا. لیکن وہاں پر دینار نہیں ہے، یہ میں نے صرف ایک مثال دی تھی. وہاں پر توڑے ہیں. ایک صاحب کے پاس دینار تھے کے اوپر توڑے آتے تھے، اور ایک توڑے میں جو ہے 6,000 دینار تھے. اب اس کو ضرب دے دیجئے تو اگر وہ زندگی بھر یہی کام کیے چلا جائے اور کمائے چلا جائے، نہ کھائے نہ کچھ اور کرے نہ سوئے، رات دن یہی کام کیے چلا جائے، تب بھی عمر بھر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا. یہ بات تھی کہ آپ پروردگار کے اتنے محتاج ہیں کہ اگر ان کی طرف سے آپ پہ رحم نہ ہو، احسان نہ ہو، کرم نہ ہو، مہربانی نہ ہو تو کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ اس کی تشریح ہے. اب اگر میں وہ 1,000 توڑے کی جگہ بھائی یہ لکھ دوں کہ اگر وہ تمام عمر بھی کام کرتا رہتا یا اس کی صدیوں کی کمائی بھی کافی نہیں تھی، تو یہ میں نے تحریف تو نہیں کی، میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تراجم میں اختلاف کی بنا پر لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں صاحب فلاں ترجمے میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے. ایک صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور بدقسمتی سے چونکہ اس وقت وہ جسٹس ہیں تو اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، توہین عدالت ہو جائے گی. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام لے لیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں مصنف خود ہی آ جائیں گے، عیسائیت کیا ہے. ان صاحب نے ایک مثال جو ہے اس میں یہ پیش کی ہے کہ صاحب دیکھیے عربی کے ترجمے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا ہاؤس تھا، اس کے اندر جو ہے 2,000 مٹکوں کی گنجائش تھی. وہاں پہ دلو کا لفظ ہے، مٹکے ہیں. فارسی کے ترجمے میں انہوں نے کہا کہ فارسی بائبل میں انہوں نے بدل کے بت کر دیے ہیں کہ اس میں 2,000 بت آتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حوض کا بت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہوتی تو وہ خود ہی سوچ لیتے کہ حوض میں بت کیا کر رہے ہیں. اور چونکہ ان کی نظر میری طرح سے کمزور ہے، چشمہ لگاتے ہیں، اب شاید لگاتے ہیں، تو شاید اس وقت چشمہ اتار کے وہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ اگر چشمہ لگا کے پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ وہاں پہ بت کا پیش نہیں ہے، بلکہ فارسی ترجمے میں سن 1904 کا جو ترجمہ ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا اس پہ اس وقت سے لے کے اب تک زبر لگا چلا آ رہا ہے کہ اس میں 2,000 بت کی گنجائش تھی. لیکن چونکہ قبلہ بہت عالم فاضل ہیں اور نہیں جانتے کہ بت کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تو بت ہی ہوگا. لیکن اگر تھوڑی سی کہیں کوشش کر لیتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ صاحب بت جو ہے وہ ایک پیمانہ تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں آپ لیٹر استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کا. تو اگر عربی والوں نے اس کا ترجمہ مٹکے کر دیا سمجھانے کے لیے تو کوئی تحریف نہیں کی ہے، بلکہ آپ تک مفہوم پہنچانے کی کوشش کی. اور اگر فارسی میں وہ بت ہی لکھا رہ گیا تو انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا جو کسی کے پلے نہیں پڑ رہا. سیدھی سی بات ہے. تو تراجم کی اختلاف کی بنا پر
اگر کسی کتاب کے اوپر تحریف کا الزام لگ سکتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ جس کتاب کے زیادہ تراجم ہوں گے اس پہ اتنی ہی زیادہ تحریف کا الزام لگے گا، اور جس کتاب کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اس پہ آپ تحریف کا الزام لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اصل آپ پڑھ نہیں سکتے، اس سے محروم ہیں، ترجمہ آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور تراجم ہمیشہ مختلف ہوں گے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ دو افراد کو ایک ہی عبارت دے دیجیے اور ان سے کہیے کہ صاحب آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے انگریزی سے اردو میں، اور دونوں لفظ بلفظ ایک ہی ترجمہ کر دیں، کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہوگا، اور اس میں ہماری اپنی انٹرپریٹیشن لازمی شامل ہے، کیونکہ اگر اس ایک لفظ کے اظہار کے لیے آپ کے پاس اس زبان میں بہت سارے الفاظ موجود ہیں تو آپ اس میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کرتے ہیں، آرزو، تمنا، خواہش، آپ سوچتے چلے جائیے، آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی ایک لفظ لگائیں گے تو دوسرے کے لفظ سے مختلف ہوگا۔ اب یہ ڈیزائر کے معنی تو سب کے ہیں، لیکن وہاں سیاق و سباق میں موضوع کون سا بیٹھ رہا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ لو کتنا آسان ہے، محبت، لیکن آئی لو ٹی کیجئے ترجمہ، مجھے چائے سے محبت ہے، لوگ ماریں گے، یار کیا جاہلانہ بات کر رہے ہیں، آپ کہیں گے یار مجھے چائے بہت اچھی لگتی ہے، مجھے چائے پسند ہے، چائے میری کمزوری ہے، حالانکہ اس کمزوری کا لفظ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مفہوم وہی آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو مفہوم نہ بدلنے پائے، الفاظ بدل جائیں، کیونکہ ترجمے کا اصول یہی ہے کہ الفاظ بدل جائیں، شکل بدل جائے، لیکن کانٹینٹ نہ بدلے۔ یعنی اس بوتل کی شکل اور اس گلاس کی شکل میں فرق ہے۔ اب جب آپ یہ پانی اس میں سے لے کے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ان کی شکل بدل گئی ہے، لیکن پانی نہیں بدلا ہے، اور اگر یہ گلاس نیلے رنگ کا ہوتا تو آپ کو نیلے رنگ کا ہی دکھائی دے رہا ہوتا، تو رنگ بھی بدل گیا، لیکن حقیقتاً پانی نہیں بدلا ہے، پانی وہی کا وہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی شکل برقرار رکھنے کے پیچھے لگے رہیں اور اس کے کانٹینٹ کو بدل دیں تو یہ تحریف ہے۔ کیا آپ لفظی ترجمہ کیے چلے جائیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے یا الٹا سمجھ میں آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور اس وقت لفظی ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل میں بات کیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن جس دن پنڈلی ننگی کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لفظی ترجمہ دیکھنے کے بعد ہمارے مفسرین حضرات کو بہت کچھ سوجھی، ذہن بہت زرخیز ہوتا ہے مفسرین کا، کیونکہ علم ہوتا نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک مشہور تفسیر ہے امام رازی صاحب کی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس تفسیر میں 30 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی عربی کی، کہا گیا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے سوائے علم تفسیر کے، اور واقعی اس میں باقی سب کچھ ہے، صرف ایک تفسیر ہی نہیں ملتی۔ اس میں فلسفہ ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں معلوم نہیں دنیا بھر کی حیوانات کا علم ہے، ان صاحب کو جو جو کچھ آتا تھا سب انہوں نے ڈال دیا۔ لیکن اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا بنتا ہے تو وہ کہیں سے پتہ نہیں چلتا۔ تو تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ پنڈلی ہے جو ننگی کی جائے گی قیامت کے دن، تو یہ اللہ میاں کی ہی پنڈلی ہو سکتی ہے، اور اللہ میاں کی پنڈلی ہے تو وہ پنڈلی نکال کے بیٹھ جائیں گے، لہذا لوگ ان کو سجدہ کریں گے، اور اپنی اپنی ہانکنا ہریکنے شروع کر دی۔ اور یہ ساری باتیں صرف زبان سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں تھیں، تو لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، کلچر سے، تہذیب سے اور تمدن سے ناواقفیت کی بنا پر تھی، کہ عرب جو ہیں اتنے لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں جو پیروں تک آتے ہیں، اس کو جب لڑنا ہوتا ہے تو وہ اس کو اوپر اڑستا ہے، ہم آستینے چڑھاتے ہیں وہ اپنا جبہ اوپر چڑھاتا ہے، وہ پنڈلی نکالتا ہے ہم اپنے باہیں نکال لیتے ہیں لڑنے کے لیے، تاکہ کہیں آدمی اسی کو پکڑ کے یہیں سے مارنا شروع نہ کر دے۔ اور اس آیت کا سیدھا سا مفہوم یہ تھا کہ قیامت کے دن پروردگار فرمائیں گے اگر تم تمام عمر میرا مقابلہ کرتے رہے ہو، اگر آج ہمت ہے تو آ جاؤ، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، تمہیں چیلنج ہے۔ اور کتنی اچھی بات تھی، لیکن ہمارے مفسرین نے اس کا لفظی ترجمہ کر کے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اور سمجھا کہ ہم انصاف کر رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے۔ شروع میں چلیے ہم بائبل کی بھی ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں، ہم جب دوسری زبانوں کی کتابوں کی لے رہے ہیں تو اس کی کیوں نہ لیں، اس نے کون سا بگاڑا ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ ہے کہ صاحب پروردگار نے انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا، جو لفظی ترجمہ ہے، اور وہ جیتی جان بنا، یہ ہے بالکل لفظی ترجمہ۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ زندگی کا دم کیا ہوتا ہے؟
دم درود تو میں نے سنا ہے، لوگوں کا دم نکل بھی جاتا ہے، دم ہی نکل گیا میرا آواز پاک کے ساتھ، لیکن یہ زندگی کا دم کیا ہوتا ہے؟ یا زندگی کی سانس اس کے اندر پھونک دی اور وہ جیتی جان ہوا، تو کوئی مردہ جان بھی آپ نے آج تک دیکھی ہے؟ جو جان ہے وہ ہے ہی زندہ، تو جیتی جان کیا بلا ہوتی ہے؟ زندہ ہے تو وہ جان ہے۔ یہ لفظی ترجمے کے کرشمے ہیں بائبل کے، اور اس کا صحیح مفہوم جو یہ ہے کہ پروردگار نے جب اس کے اندر نظام تنفس چلا دیا تو انسان نے سانس لینا شروع کر دیا اور زندگی کی لہر اس میں دوڑ گئی۔ سیدھی سی بات تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، شکل ہم نے برقرار رکھی، مفہوم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر گیا اور کدھر نہیں گیا۔ ایک اور جگہ ہے، اب وہ بالکل لفظی ترجمہ ہے، اور وہ سنیے اور اس کے بعد ہنسیے، کہ یسوع بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کائے کو پہاڑ پہ چڑھ گئے؟ ڈر لگ رہا تھا ان سے۔ پھر پہاڑ پہ چڑھے تو کیسے کوئی پیمائی فرمایا کرتے تھے؟ پہاڑ کتنا اونچا تھا جس پہ آپ تشریف لے گئے، چڑھ گئے، اور پھر وہاں سے جو آپ بیٹھ کے بولے ہوں گے تو نیچے آواز بھی پہنچی ہوگی کہ نہیں پہنچی ہوگی، اور پھر منہ کھول کے یا زبان کھول کے آپ نے یہ کہنا اور تعلیم دینا شروع کی، تو آپ مجھے بتائیے کیا بغیر منہ کھولے بھی آپ بات کر سکتے ہیں؟ یہ لفظی ترجمے کے کرشمے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا اور لفظی ترجمہ کر لیتے تو اور بھی اچھا تھا۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں پہ ہے کہ پہاڑ کے اندر چلا گیا، چلیے آپ کچیڑیے پہاڑ کے اندر۔ لیکن اگر آپ یونانی زبان سے واقف ہیں اور محاورہ جانتے ہیں تو اس کا مفہوم سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ واز دینا چاہتے تھے۔ اس واز دینے کی خاطر آپ جو ہے ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف اونچی جگہ تھی، پہاڑ، اور پورا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، اس میں جو ایک ذرا سی اونچی جگہ تھی وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور جب تمام افراد جمع ہو گئے تو آپ نے یوں خطبہ دینا شروع کیا۔ وہ خطبۃ الجبل کے نام سے، یا جس کو عام طور پر پہاڑی واز کہتے ہیں، اس کے نام سے وہ مشہور ہے۔ لیکن اس زبان کے مزاج سے ناواقفیت کی بنا پر یہ ترجمہ کر دیا گیا، اور اب عجیب لگتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں عیسائیت ہی کی، تاکہ آپ آج خوب مذاق اڑائیں، اور وہ یہ ہے کہ صاحب عقیدے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوا، اور یسوع یہ ہوا اور وہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ صاحب بندر پیڑ پہ چڑھتا ہے، آپ پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہیں، چھت پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن آسمان پہ کیسے چڑھیں گے؟ سیدھی سی بات تو یہ تھی کہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے، کیونکہ ایک تو ہم کسی بھی بزرگ کے لیے چڑھ گیا، یہ ہوا وہ ہوا کہتے ہی نہیں، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے۔ لفظی ترجمے میں یہ جائز ہے، لیکن لفظی ترجمے سے نیت نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ بدتمیزی معلوم ہوتی ہے کہ آپ تحقیر کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور وہاں پہ توہین کا پہلو نہیں ہے۔ ایسی مثالیں عربی سے بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ پرانے تراجم میں تو کہے، لیکن اب نئے ترجمے میں آپ دیکھیے آپ فرما دیجئے، تو یہ تحریف تو نہیں ہوئی، آپ نے مفہوم ادا کیا ہے اور اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یعنی مترجم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں کہ اصل زبان سے واقف ہو، جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس سے واقف ہو، اصل زبان کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج سے واقف ہو، جن لوگوں کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے ان کے رسوم و رواج سے واقف ہو، ان کے ادب سے واقف ہو، اور پھر اس کے بعد ترجمہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر تہذیب و تمدن کے لیے اور ہر زبان کے لیے جو ترجمہ کیا جائے گا وہ ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان کے ترجمے سے یقینی طور پر مختلف ہوگا۔ اگر آپ اس میں یونیفارمٹی ڈھونڈتے رہے تو وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور اگر آپ نے یونیفارمٹی برقرار رکھنے کی کوشش کی تو پھر اس صورت میں آپ نے مفہوم صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ تحریف ہے۔ تحریف یہ نہیں ہے کہ آپ الفاظ بدل دیں، تحریف یہ ہے کہ آپ مفہوم بدل دیں۔ شروع میں چونکہ عقیدہ یہ تھا کہ صاحب وہ کتابیں بھی پروردگار کی طرف سے ہیں، تو لہذا ان پر ایمان لائے چلے گئے، اور چونکہ پڑھنے کی کبھی نوبت آئی ہی نہیں تھی، اور وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ جو لوگ تھے اس زمانے میں وہاں رہتے تھے، یہودی اور عیسائی، ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہی نہیں تھا، وہ اپنے اس فرض سے غافل رہے تھے، اپنی زبان میں پڑھے جا رہے تھے اور ثواب کمائے جا رہے تھے، جیسے ہم ثواب کما رہے ہیں، ایک زبان میں پڑھے چلے جا رہے ہیں طوطے کی طرح سے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کام کر رہے تھے۔
تو جب تراجم ہونے لگے اور لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو تب کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ صاحب یہ تو یہاں پہ ہماری کتاب سے مختلف ہے. تو بجائے اس کے کہ کوئی وجہ تطبیق دریافت کی جاتی کہ دونوں بیانات میں مطابقت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا کہ ہو نہ ہو یہ بدل گئی ہوگی. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا بیان میرے بیان سے نہیں مل رہا تو ہم دونوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں. عین ممکن ہے کہ ہم دونوں بالکل صحیح بیانی سے کام لے رہے ہوں. اب آپ ایسا کیجئے کہ جیسے ہم یوں گول بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور بیچ میں نیلسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ فرض کر لیجئے کہ یہ تمام گھر ہیں جو یوں بڑے کافی فاصلے پر ایک دوسرے سے تعمیر کیے گئے ہیں، اور بیچ میں نیلسن صاحب آ رہے ہیں. آپ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیلسن کو دیکھا، لیکن آپ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بھی نیلسن صاحب کو نہیں دیکھا. ادھر کے گھر والوں نے نیلسن صاحب کا چہرہ دیکھا، پشت نہیں دیکھی. ادھر والوں نے پشت دیکھی، چہرہ نہیں دیکھا. ادھر والوں نے یہ والا پہلو دیکھا، ادھر والوں نے یہ والا پہلو دیکھا. کسی نے بھی پورے نیلسن صاحب کو نہیں دیکھا، صرف ایک جھلک دیکھی، ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھا، ایک خاص اینگل سے، ایک زاویے سے دیکھا، اور ہم نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ ہماری نیلسن صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے انہیں دیکھا ہے. اور جو نیلسن صاحب اندر ہیں وہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے ہیں. وہ خود انہیں معلوم ہے یا ان کے پروردگار کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہماری نیلسن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم غلط نہیں کہہ رہے. یا مجھ سے ملاقات ہوئی تو جو سامنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ چشمہ لگاتے ہیں. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ اب میں جو ہوں آہستہ آہستہ میرے سر کے بال کچھ غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے سر پہ پلاٹ خالی ہو رہا ہے، تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. آگے والے کو اگر پلاٹ خالی نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. غلط دونوں نہیں کہہ رہے، بیان آپ کو دونوں مختلف دکھائی دیتے ہیں. پھر بعض دفعہ اختلاف کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اور میری ملاقات سن 1970 میں ہوئی، اور آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں اور کسی کو بتا رہے ہیں کہ صاحب ان کا تو حلیہ یہ ہے. اور اب آپ جب 97 میں دیکھ رہے ہیں تو میرا حلیہ وہ نہیں ہے، اب میرا حلیہ مختلف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تو صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب ان کی داڑھی بھی ہوتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو اب تو نہیں ہے. یار آپ جھوٹ بولتے ہیں، شرم نہیں آتی. اور کہہ رہے ہیں یار میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں سے تھوڑی دیکھا. آپ کی آنکھوں سے دیکھتے تو شاید داڑھی دکھائی دے جاتی، میری آنکھوں سے داڑھی دکھائی نہیں دیتی. تو لیکن بات تو دونوں کی صحیح ہے، کیونکہ وقت کا فرق ہے. اگر مختلف اوقات ہوں اور بیانات الگ الگ ہوں تو ان میں تضاد نہیں ہوتا، تحریف نہیں گنی جاتی. دونوں بیانات اپنے وقت پر صحیح ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب انڈیا کی آبادی 40 کروڑ تھی تو صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 80 کروڑ ہے یا 1 ارب ہے تب بھی صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے کہ پارٹیشن سے پہلے 40 کروڑ ہوا کرتی تھی، اب اکیلے ہندوستان کی جو ہے 1 ارب کے قریب پہنچ گئی، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں صاحب پاکستان کی آبادی جو ہے 12 کروڑ تھی، بالکل صحیح ہے. جب بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا 12 کروڑ تھے، اب اکیلے بنگلہ دیش والے 12 کروڑ سے اوپر نکل گئے ہیں. تو مختلف اوقات میں بیانات مختلف ہونے سے یہ قطعاً ظاہر نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک بیان صحیح ہے یا غلط ہے. دونوں بیانات صحیح ہیں اگر مختلف اوقات پہ دیے گئے ہیں. اور اگر بیان دینے والے افراد مختلف ہیں تو تب بھی اختلاف ہوگا. آپ یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ ایک چیز کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہیں، میں بھی ویسے ہی الفاظ ادا کروں گا. میں تو جب بھی کہتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے یا قرآن مجید میں یہ تحریر ہے. ہو سکتا ہے آپ نہ مانتے ہو، آپ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. تو وہ مجید کا لفظ نکال دینے سے وہ آپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، میرا مجید لگانا میرا اپنا عقیدہ اظہار کر رہا ہے. اس سے میرے اوپر تو روشنی پڑ رہی ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم ایک ہی کتاب کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے، ایک ہی کتاب کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ کہ آپ کے سامنے جو اس وقت سامنے رکھا ہوا ہے قرآن مجید، یہ حمائل شریف یہ چھوٹے سے سائز کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اتنا بڑا ہو، اس میں ترجمہ ہے اس میں ترجمہ بھی نہ ہو، اس کے حواشی ہیں اس کے حواشی بھی نہ ہو، اور تراجم بھی مختلف ہوں. تو ہم ایک ہی چیز کی طرف ریفر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ذہن میں تصاویر تھوڑی سی مختلف ہیں. اس لیے جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. بلکہ ایسی صورت میں
تو مشکل اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو انجیل کو مان رہا ہے، مشکل اس آدمی کے لیے ہے جو انجیل کو نہیں مان رہا، کیونکہ یہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ بھائی کم از کم 4 افراد ہیں، اور چاروں افراد کے بیانات میں اختلاف ہونا لازمی امر ہے۔ اگر نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ملی بھگت ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے انہوں نے کھچڑی پکائی ہے اور اپنے اپنے نام الگ لکھ دیے، ورنہ الفاظ میں تو اختلاف ہوتا، کسی ترتیب میں اختلاف ہوتا، وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں تو اختلاف الگ ہو جانے کی بات جو ہے، الفاظ کا مختلف ہونا یا تفاصیل کا مختلف ہو جانا، یہ اس بات کی تو اس کی ہم توقع کرتے ہیں، لیکن جہاں مصنف ایک ہو اور 7 جگہ مختلف بیانات ہوں اور مختلف الفاظ ہوں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے صاحب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کا اپنا موضوع ہے، آپ اس پہ جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں۔ تو قبلہ جب ایک آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک ہی موضوع کو 7 مختلف مقامات پر 7 مختلف انداز میں بیان کرے، تو کیا 4 مصنفین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر بیان کریں؟ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اتنی چھٹی دیتے ہیں جتنی آپ خود مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اختلافات جب پڑھا جانے لگا اور معلوم ہونے لگا کہ صاحب بیانات مختلف ہیں، تو یہ کہا گیا کہ صاحب ہو نہ ہو یہ بدل گئی ہوگی، لیکن یہ لازمی امر تو نہیں ہوتا کہ صاحب بدل ہی گئی ہو۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ صاحب ایک کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی، فرض کیجئے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 5 ارب ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب یہ بدل گئی ہے، ہم کہیں گے یا تو مصنف کو معلوم نہیں تھا، نالائق آدمی تھا، کہ پوری دنیا کی آبادی 5 ارب ہے پر پاکستان کی اس نے 5 ارب بتا دی، یا ہم کہیں گے کہ اس شریف آدمی نے تو صحیح لکھا ہوگا، کاتب حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی کمال کرتے ہیں، لیڈر کا گیدڑ بنا دیتے ہیں، ان سے کوئی پیچھنے والا نہیں ہوتا، یہ کاتب نے کچھ حرکت کرتی ہے، یا ہم کہیں گے کہ صاحب کاتب نے بھی کر دی تھی لیکن پروف ریڈنگ میں رہ گئی، تو ہم فوراً اس مصنف پہ جہالت کا الزام لگاتے نہیں ہیں۔ اس قسم کی غلطیاں ہم روز دیکھتے ہیں اخبارات میں بھی، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ غلط چھپ گیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس آدمی کی نیت خراب تھی، اس اخبار نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی ہے۔ ہاں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخالف پارٹی کا اخبار ہے اور اس نے جان بوجھ کے ایک دوسری مخالف پارٹی کے لیڈر کو گیدڑ لکھ دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کے بدماشی کی ہے اور کاتب کے اوپر ڈال کے اپنی جان چھڑائیں گے۔ ورنہ اسی پارٹی کا اخبار اپنے ہی لیڈر کو گیدڑ لکھ دے تو ہم یہی کہیں گے صاحب یہ کاتب سے غلطی ہو گئی یا کمپیوٹر سے غلطی ہو گئی، پروف ریڈنگ میں نہیں پکڑی گئی، اور ہم اس وقت کسی کی نیت کی برائی بیان نہیں کرتے، ہم اس کو تحریف قرار نہیں دیتے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی کتاب میں کو نقل کرتے ہوئے میں بدماشی کر جاؤں، لیکن اپنی ہی کتاب پہ جس پہ میرا اعتماد ہو، اعتقاد ہو، اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ صاحب اس کو اگر میں نے لفظ ایک ادھر سے ادھر کر دیا تو جہنم رسید ہو جاؤں گا، کیا میں جان بوجھ کے اپنی کتاب میں تحریف کر سکتا ہوں؟ صرف اسی کتاب کی نہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں کبھی بھی کسی ماننے والے شخص نے جان بوجھ کے کبھی غلطی نہیں کی، غلط بیانی سے کام نہیں لیا، یہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ کتابت کی غلطی ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کے امکانات رہتے ہیں۔ نقل کرنے میں غلطی ہو جائے یہ عین ممکن ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ آپ خود ایک عبارت نقل کر کے دیکھ لیجئے اور ملائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کوئی لفظ چھوڑ گئے ہیں یا آپ نے اضافہ کر دیا، یہ بالکل ممکن ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی جان بوجھ کے کرے، کوئی نہیں کرتا، اور بعض دفعہ لاکھ احتیاط کے باوجود بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن غلطی رہ جاتی ہے، تو اس کو بد نیتی نہیں قرار دیا جاتا۔ بعض دفعہ وہ الفاظ بدل جاتے ہیں جن کے بدلنے سے آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کتابت کی غلطی ہے۔ مثلا اسی بائبل میں ایک جگہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہی پڑھتے ہیں بے وقوفی ہے، کہ صاحب کتابت کی غلطی ہے اور آج تک صحیح نہیں ہوئی۔ یہ جگہ حکومت کی جگہ حکمومت چھپ گیا ہے، تو ہمیں معلوم ہے حکومت کوئی لفظ نہیں ہے، یہ حکومت ہی تھا۔ تو اس میں تحریف کرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اصل میں یہاں سے اس گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحریف ہے کیا چیز۔ تحریف یہ ہے کہ کسی عبارت کو جان بوجھ کے اس طرح بدلنا کہ اس کا مفہوم بدل جائے اور آپ کا مطلب حاصل ہو جائے، اس کے پیچھے کوئی مطلب براری ہوتی ہے۔
اگر اس کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو آپ تحریف نہیں کرتے. آپ بیوقوفی کو بیوقوفی کر کے اپنی بیوقوفی کا ثبوت تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو تحریف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. اگر آپ نے کہیں پہ یہ کر دیا کہ وہاں پہ 4 لکھا تھا اور آپ نے 40 لکھ دیا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا. ہاں اس وقت حاصل ہو سکتا ہے، بالکل ہے، کہ ہو یہ کہ دشمن کی فوج میں جو ہے 40 آدمی تھے اور ہمارے پاس 40,000 تھے، اور ہم نے اپنے 40,000 آدمیوں سے 40 آدمیوں کو شکست فاش دے دی، تو اس کو میں بدلوں گا، کیونکہ اس میں بڑی بے عزتی ہے. میں کہوں گا کہ ہم نے اپنے 40 آدمیوں کے بلبوتے پہ اور ایمان کے بلبوتے پہ 40,000 افراد کو شکست فاش دی. تو میں فگر آگے پیچھے کر کے اس کی اپنے نام پہ منسوب کر دوں گا، اپنی اس کے نام پہ، کیونکہ اس سے کچھ تو حاصل ہو رہا ہے. اس بائبل میں چند ایسی عبارات موجود ہیں جو آج بھی اس کتاب کے ماننے والوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں، اور اگر یہ لوگ چاہتے تو سب سے پہلے ان سے جان چھڑاتے. کم از کم میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا بھائی اس کو نکال دو، یار یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، اور مجھے کوئی اور بھی عمل کرتا دکھائی نہیں دے رہا. مثلا ایک جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی پیش کر دو. مجھ میں اتنا صبر و تحمل نہیں ہے، کمزور ضرور ہوں، دوسرا گال بھی پیش نہیں کروں گا، لیکن گالیاں ضرور دوں گا. اگر کمزور ہوا وہ مجھ سے تو مارنے کی بھی کوشش کروں گا، ہاتھا پائی کروں گا. اگر زیادہ کمزور نہیں ہوا، برابر کا ہوا، تو گالیاں دے کے چھوڑ دوں گا. اور اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوا تو دل میں گالیاں دوں گا اور وہ ثواب کماؤں گا. مجھ سے اس پہ عمل نہیں ہوتا. مجھے اس پہ کوئی اور عیسائی بھی عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا. تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ آیت نکال دیتے جو عذاب بنی ہوئی ہے، جانے وبال جان بنی ہوئی ہے، کہ اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، اور آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسی جو ہے کتاب ہے جس پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کو کیوں نہیں نکالا گیا بھائی؟ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز تھی. ایک اور خطرناک چیز جو ایک مقام پر نہیں کئی ایک مقامات پر ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو الٹی پلٹی سننا پڑتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. اب یہ ایسا ترجمہ ہے کہ یہ لفظی ترجمے کی حماقت ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، اور بھگتتے رہیں گے جب تک لفظی ترجموں پہ گزارا کرتے رہیں گے. یہ عبرانی زبان کا محاورہ ہے. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، پوری قوم کے بارے میں، کہ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے. لیجئے، پورے بنی اسرائیل جو معلوم نہیں اس وقت 6 ملین کے قریب تھے، وہ سارے کے سارے نہ صرف خدا کے بیٹے ہیں بلکہ پہلوٹے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلوٹا ایک ہی ہو سکتا ہے، 6 ملین نہیں ہو سکتے. حضرت داؤد کے بارے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان کے بارے میں کہ وہ میرا بیٹے ہیں. مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے. اس کو چھوڑ یہ لکھا ہوا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان سب کو خدا کے فرزند بننے کا حق سے پہنچا. سارے کے سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پھر رہی ہیں. روح القدس کے نزول کے وقت پر یہ ہے کہ صاحب یہ وہ بات پوری ہوئی جہاں پہ کہا گیا تھا کہ میں اپنا کلام جو ہے اور اپنی روح جو ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں پہ نازل کروں گا. یہ عبرانی زبان کا محاورہ ہے، اور اس کی ایک مثال جو ہے میں نے شاید پہلے دی تھی، نہیں دی تھی تو اب دے رہا ہوں، کہ یہ محاورہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس پہ تھوڑا سا غور کر لیا جاتا تو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. اور نہ مسیحی حضرات کو اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کے اوپر انسسٹ کرتے، زور لگائے رہتے کہ دوسرا اس کو گالی سمجھتا ہے، چڑھتا ہے تو اس کو اور چڑھاؤ، اور نہ دوسرے غلط سمجھنے کی کوشش کرتے. ہم کہتے ہیں ابن السبیل، مسافر کے لیے کہ راستے کا بیٹا. راستے کی ماں تو نہیں ہوتی، راستے کی بیوی نہیں ہوتی. چور کے لیے ابن اللیل، رات کا بیٹا. عجیب بات ہے. اس کے لیے ہاں جیکال، گیدڑ، گیدڑ کے لیے عربی میں ابن الاوا، یعنی دشت کا بیٹا. جی یہ ہم ابن الوقت کہتے ہیں، وقت کا بیٹا. شراب کے لیے دختر رز، انگور کی بیٹی. ابو ہریرہ، چلیے صاحب، چھوٹی سی بلے بلونگڑے کا باپ. ابو طالب، چلو وہ تو طالب کا باپ ہوگا، لیکن ابو تراب، مٹی کا باپ. یہ باپ، بیٹے، بیٹیاں، یہ ہم روز استعمال کرتے رہتے ہیں اور کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی. اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو ابن السبیل وہ شخص ہے جس کا راستے کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر وہ توڑ دیا جائے تو وہ مسافر نہیں رہتا.
ابن اللیل وہ چور ہے کہ جس کا رات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور دن میں وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتا، وہ رات ہی کو دیتا ہے، تو اس کا اور رات کا بہت گہرا تعلق ہے، اٹوٹ انگ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ بلی ہر وقت بغل میں دبائے پھر رہے ہیں تو ابو ہریرہ ہیں۔ تو یہ ابن الوقت وہ ہے کہ جیسے وقت دیکھا ویسے بدل گئے۔ تھالی کا بینگن، فرزندان توحید، وہ تو لاکھوں فرزندان توحید ہوتے ہیں، اس پہ کوئی توحید پہ اثر نہیں پڑتا، یہاں پہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مفہوم سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ صاحب آپ کا پروردگار کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو کسی قیمت پہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں اس کو اولیاء اللہ، حبیب اللہ، حبیب خدا کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک مثال بھی ہے کہ صاحب یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہم، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو بیٹے کا مطلب پیارے کا ہوتا ہے۔ اگر مسیحی حضرات حبیب اللہ استعمال کرنا شروع کر دیتے، حبیب خدا استعمال کرنا شروع کر دیتے، خدا کا چہیتا استعمال کرتے، پیارا استعمال کرتے، تو آج اتنے پھڈے نہ ہوتے۔ انہیں ضد ہے کہ ہم غلط سمجھیں گے، انہیں ضد ہے کہ ہم تمہیں غلط سمجھنے پہ مجبور کر دیں گے، تمہارے اگر ہدایت کے کچھ امکانات ہیں بھی تو وہ بھی ہم بند کیے دیتے ہیں۔ دونوں طرف ضدم زدہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک گالی سی بن کے رہ گئی ہے، وہ ایسے لکیر کے فقیر ہیں کہ اسی خدا کے بیٹے کو اب نہیں نکال کے دیتے، اب تک سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ تو خدا کا بیٹا ہی رہے گا، اس کو نہیں نکال کے دیتے۔ دنیا کہے چلی جا رہی ہے کہ بھائی مسیح مصلوب نہیں ہوئے، کوئی اور تھا ان کی جگہ مر گیا، وہ پھر بھی لکھے چلے جا رہے ہیں مسیح جو ہماری خاطر موا، یعنی وہ بھی بدتمیزی والی زبان لکھے چلے جا رہے ہیں، اور آج تک لکھے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہاں لانتی ٹھہرا ہمارے لیے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی، لیکن ان کو کوئی نہیں بدل رہا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور پھر اب میں آپ کو تاریخ کی طرف لے کے جاتا ہوں، حقیقتاً جس طرف میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد لے کے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس کتاب کا ترجمہ ہو جائے آپ اس کتاب کو بدل نہیں سکتے، جس کتاب کا ترجمہ نہ ہو آپ اس کتاب کو بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پاس کوئی چیک ہی نہیں ہے۔ اور جس کتاب کے تراجم دنیا میں پھیل جائیں، مختلف زبانوں میں موجود ہوں، اپنوں کے پاس بھی ہوں، غیروں کے پاس بھی ہوں، آپ اپنی بدلیں گے وہ اپنی نکال کے لے آئے گا، وہ کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، کیسے بدلیں گے؟ پھر وہ کتاب بدلتی ہے جس کی آپ تبلیغ نہیں کرتے۔ آپ نے کتاب لکھی اور گھر میں رکھ لی، آپ 10 دفعہ اس کو ریوائز کرتے رہیے، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے بھائی۔ لیکن جو کتاب آپ تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ تو دوسرے کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، آپ پھینک دیں وہ تو سنبھال کے رکھے گا، وہ آپ کی نیت سے بھی واقف ہے کہ آپ ہر سال بدلتے ہیں، بائبل سوسائٹی والوں کی حرکتیں یہی ہیں، وہ تو سنبھال کے رکھے گا۔ جب سے مجھے ہوش آیا اور میں نے سننا شروع کیا کہ صاحب یہ ایسا کرتے ہیں، تو سن 56 سے لے کے اب 1997 تک ہر سال کا ایک ایڈیشن میں بائبل سوسائٹی سے لا کے خرید کے رکھ لیتا ہوں، وہ اتنے ڈھیر لگ گیا ہے، لیکن اس لیے رکھے چلا جا رہا ہوں تاکہ کہیں سے مجھے ثبوت مل جائے کہ بدوقت بدلتے کدھر ہیں۔ وہ اب تک وہی بے وقوفی کا بے وقوفی لکھے جا رہے ہیں، وہی حکومت کا حکومت لکھے چلے جا رہے ہیں، بدل کے نہیں دیتے۔ لاکھ دفعہ ان کو سمجھایا بھی، خط بھی لکھا بھائی غلط ہے، لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کر دو، لیکن وہ غلط کو صحیح نہیں کرتے، آپ ان سے صحیح کے غلط ہونے کے توقعات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کتاب بدلتی ہے جس کے مخالف نہ ہو، جس کے مخالف ہوں وہ کتاب نہیں بدلی جا سکتی۔ میری کتاب ہے اور ہم آپ ماننے والے ہیں، ہم جب بھی چاہیں اس کو بدل سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، لیکن جب اس کتاب کے مخالفین پیدا ہو جائیں تو پھر ہم جب بدلیں گے تو مخالفین اپنی کاپی لے کے آ جائیں گے۔ عیسائیوں کی بدقسمتی یہ ہے اور یہودیوں کی بدقسمتی یہ ہے، جن کی دونوں کی یہ مشترکہ کتاب ہے، کہ انہوں نے دنیا میں ہمیشہ دشمن پیدا کیے ہیں، دوست پیدا نہیں کیے۔ یہودی تو ہمارے یہاں گالی ہے، آپ کسی کو یہودی کہہ دیجیے، یعنی آپ پٹھان کو آپ خنزیر کہہ دیں برداشت کر جائے گا، لیکن اس کو کہ خوچا تم یہودی ہے تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ خنزیر کہہ کے بچ سکتے ہیں لیکن یہودی کہہ کے نہیں بچ سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فخریہ بعض دفعہ یہ کہے کہ ہم یہودی، ہم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کہے گا، یہودی نہیں کہے گا، یہودی اس کے لیے گالی ہے۔ تو جنہوں نے دشمن پیدا کیے ان سے آپ کو یہ توقع ہے کہ صاحب وہ اپنی کتاب بدلیں گے؟ وہ قوم جو کہ شروع سے لے کے ان کو سارے جوتے مارتے چلے، میں آپ کو یہودیوں کی مثال دیتا ہوں،
کہ یہودیوں کو سب سے پہلے جو ہمیں ریکارڈ میں ملتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا، جہاں پہ باقاعدہ قسم کی کوشش کی گئی، فرعون بہادر نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ مارو ان کو، جو بچے پیدا ہوں لڑکے ہوں ان کا گلا دبا دو، ذبح کر دو، لڑکیاں ہوں تو رہنے دو، کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارے گھر ہی آئیں گی۔ اس پوری قوم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور قوم ختم نہ ہوئی۔ پھر بخت نصر صاحب آئے، جنہیں آپ لوگ نبوکد نظر کہتے ہیں، ان صاحب نے سن 586 میں پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ جو بیت اللہ تھا وہ تباہ و برباد کر دیا، سارے یہودیوں کو تتر بتر کر دیا، ادھر ادھر پھیلا دیا۔ اور اس میں ایک مصلحت یہ تھی کہ جب یہ ادھر ادھر رہیں گے تو اس کے بعد یہ بیٹھ کے کہیں دوسروں سے ملی بھگت کر کے حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکیں گے۔ ان کے اور دشمن پیدا ہوئے، اس کے بعد رومی آ گئے، پھر رومیوں نے مارا۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس بہادر نے پھر ان کے ہیکل کو ختم کر کے رکھ دیا اور یروشلم تباہ کر دیا اور اینٹ کی اینٹ سے اینٹس بجا دی۔ دشمن پیدا ہوئے۔ اس کے بعد عیسائی آئے، سن 325 میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب تک حکومت نہیں تھی بہت اچھے تھے، جوتے کھا رہے تھے۔ جب حکومت آئی انہوں نے پھر جوتے مارنا شروع کر دیے کہ وہ جو پہلے اللہ میاں کی بھیڑیں تھیں وہ پھر بھیڑیے بن گئے۔ انہوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اسپین میں یہودیوں کو مارا اور کہا یہ گیا کہ چونکہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا اور مسیح ہمارا خدا ہے تو یہ خدا کے قاتل ہیں، اور خدا کے قاتلوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، چن چن کے مارے گئے۔ انکویزیشن کے زمانے میں پکڑ پکڑ کے مارے گئے، ایک دوسرے کی ٹوہ لگایا کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، اور جہاں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے اور یہ اس وقت عید فصح منا رہے ہیں، گھر کے اندر چار دیواری کے اندر کود کے گئے، دروازے توڑ کے اور پکڑ لیا اور لٹکا دیا۔ اس کے بعد مسلمان آئے، انہوں نے مارا۔ جو بچ گئے تھے ہٹلر بہادر آ گئے، ان کا قبلہ میں بھی بیٹھا ہوں ثواب کمانے کے لیے، تو انہوں نے کہا 70 لاکھ میں بھی ایک ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ لیکن پہلے لوگ احمق تھے، ویسے ہی مار ڈالتے تھے، اب ان کا تیل نکالو، اچھا اس میں سے چربی بھی نکلتی ہے، اور اس کے بعد ہڈیاں جلائی جائیں تو اس میں سے جو ہے آپ کو کیلشیم بھی ملتا ہے، لیپا پوتی کے کام آئے گا، تو لہذا چونا وونا بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس ایک ایک چیز استعمال میں لائے۔ وہ لوگ آج تک جوتے ہی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے دشمن پیدا کیے، دوست کبھی پیدا کیے ہی نہیں۔ پھر ان کی ایک حرکت ایسی بری ہے کہ وہ معاشیات میں گھس جاتے ہیں، اپنوں سے نہ سود لیتے ہیں، نہ اپنوں کو سود پہ کوئی پیسہ دیتے ہیں، لیکن دوسروں سے سود لیتے ہیں اور سود پہ دیتے ہیں۔ اور معاشی طور پر انہوں نے دنیا بھر میں اس قسم کی اجارہ داری قائم کر لی کہ آج اگر وہ پیسہ امریکہ سے لے لیں تو امریکہ بیٹھ جائے گا، اور وہ جگہ سے لے لیں تو وہ بیٹھ جائیں، لہٰذا جو چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دشمن پیدا کیے ہر لحاظ سے، مذہبی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ وہ اگر کتاب بدلتے تو اور کسی کو اگر نہیں سوجی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، ہٹلر کے پاس تو بہت بڑا ثبوت تھا، یہی کہتے کہ سب سے بڑی بدماش تم یہ ہو کہ تم نے کلام اللہ میں تحریف کی ہے، لہذا اس لیے تمہیں لٹکایا جا رہا ہے۔ سارے الزامات تھے لیکن یہ الزام نہیں لگا۔ ہم اور پیچھے چلے جاتے ہیں جناب مسیح کے زمانے میں، اور میں آپ کو وہ جلدی ختم کرنا چاہ رہا تھا، وہ پورا پیسج پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہودی قوم کا کچا چٹھا ہے کیا۔ یہ اس وقت جو یہودیوں کے بزرگ تھے عالم و فاضل قسم کے، تو وہ اس وقت فقیہ اور فریسی کہلاتے تھے۔ تو یہ ان کا کچا چٹھا ہے علماء کرام کا، علماء دین متین کا، کہ وہ کیسے تھے۔ اور جناب مسیح کہنے والے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ فقیہ اور فریسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ ان کے گدی نشین ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ ایک الزام یہ ہے کہ بدعمالی ان کی۔ پھر یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پر جو ہے لمبے لمبے کپڑے پہناتے ہیں، اور جہاں پر بھی ہو ان کو کہیں دعوت دی جائے تو وہاں پہ چیئرمین بننا پسند کرتے ہیں، عبادت خانوں میں اونچی اونچی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بازاروں میں کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے سلام کرو، ہم عالم لوگ ہیں۔ لوگ ان کو جب علماء کرام اور ربی کہتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے ریاکار یا منافق فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔
پھر آپ نے فرمایا کہ اے منافق فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید بنانے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، بحر و بر کا، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ تم اندھے راہ بتانے والے ہو۔ آپ نے انہیں احمق کہا، اور آپ نے کہا تم پر افسوس کہ تم پودینے اور سونف اور زیرے پر تو عشر ادا کرتے ہو، لیکن انصاف اور رحم اور ایمان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تم پیالے کو اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو اور اندر سے نہیں، یعنی تمہارا باطن غلیظ ہے اور باہر سے بڑے خوشنما دکھائی دیتے ہو۔ آپ نے بلکہ ان کو یہاں تک کہا کہ تم چونا پھری ہوئی چونا گچھ، ہم جو کہتے ہیں کہ مردہ بے ایمان، قبر چونا گچھ، تم اس قسم کی چیز ہو۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ تم نبیوں کے قاتل ہو۔ پھر اور آخر میں آپ نے یہ کہا کہ صرف نبیوں کے قاتل نہیں ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کرام کو قتل کیا اور تم ان کے مزار بنا کر ان کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ پہلے تم انہیں قتل کرتے ہو، پھر ان کے نام پر تم روٹیاں کھاتے ہو۔ یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، پورا باب ہے، اور کسی یہودی نے چوں چرا نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ آپ حق گو تھے۔ اگر یہ الزام صحیح ہوتا کہ یہودیوں نے تحریف کی ہے کلام اللہ میں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ مسیح جہاں اتنی باتیں کہہ سکتے تھے، برملا ان سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لعنت ہو تم پر، تم کلام اللہ میں تحریف کرتے ہو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ کی خاموشی معنی خیز خاموشی، کہ اگر الزام کہیں سے بنتا ہوتا تو آپ ضرور لگا دیں۔ آپ نے یہ تو کہا کہ ایک آدمی کو یہودیت میں داخل کرنے کے لیے تم دنیا بھر کے سفر کر جاتے ہو، خشکی کا بھی اور سمندر کا بھی، کہیں رکتے رکاتے نہیں ہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم تحریف کرتے ہو۔ شکریہ۔